نہیں ملی جن کو حضور کے مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اب آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے یہ سارے جملے سن کر، اور دل میں ایک بات آ رہی ہوگی، اے کاش ہم بھی اس وقت ہوتے۔ دل تو مانگتا ہے نا سب کا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم بھی صحابی بنتے، ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، زیارت کرتے، کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، ہمارے نکاح حضور پڑھاتے، ہمارے جنازے حضور پڑھاتے، ہمارے بچوں کے نام کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے، ان کے حلق میں حضور اپنا لعاب گھٹی کے طور پہ ڈالتے۔ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سنو، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس گھڑی میں جس آدمی کو جس ساتھ میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جس گھڑی میں اس کی موت آئی، ساری دنیا کی عمر میں اس کے لیے اس گھڑی سے زیادہ مناسب کوئی وقت نہ تھا۔ سمجھے؟ جس گھڑی میں جس دن میں اللہ پاک نے کسی کو پیدا فرمایا، ساری دنیا کی عمر میں، پوری دنیا کی زندگی میں اس آدمی کے لیے اس سے اچھی گھڑی ساتھ کوئی نہ تھی۔ اب صحابہ کرام اتنے بڑے بن گئے، اللہ پاک نے ان کو عظمت عطا فرمائی، مرتبے عطا فرمائے، شان عطا فرمائی، اکرام عطا فرمایا، مگر آپ کو معلوم ہے آج ہم اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے کے بعد بھی کافر نہیں بنتے، اور نبی کے اشارے کا انکار کرنے سے کافر بن جاتا ہے آدمی۔ وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھے، ان کو اتنا بڑا جگرا دیا، گردہ دیا، دل دیا، بہادری دی، ایثار دیا، قربانی دی کہ جو ہوتا رہے ہوتا رہے۔ انہوں نے امام الانبیاء کے ساتھ بے وفائی نہ کی۔ آج تم لوگ بوڑھی ماں کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، بوڑھے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، استاد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، سفید داڑھی والے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وفا کرتے؟ انہوں نے ایسے مشکل ترین موڑ پہ بھی سرکار کا دامن نہ چھوڑا، ذرہ برابر ان کی محبت میں فرق نہ آیا۔ مالک کائنات کی قسم ہے، کئی کئی دن صحابہ کرام کو درختوں کے پتے بھی نہ ملے۔ اندازہ لگا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد حضرت جراح، جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، میدان میں آ کے للکارا، آؤ مسلمانوں میں سے میرے مقابلے کے لیے آؤ۔ ابو عبیدہ ان کا جو بیٹا ہے مسلمان ہو چکا تھا، اس نے تلوار اٹھائی۔ باقی ساتھیوں نے کہا کہ رے بھائی تیرا باپ ہے، تو رہنے دے، ہم تھوڑے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہم مقابلہ کر لیں گے، ہم کوئی کم ہے، ہم کوئی تھوڑے ہیں۔ مگر ابو عبیدہ نے کہا قربان جاؤں، کیا شان تھی حضرات صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ابو عبیدہ کہنے لگے مزہ تو جب ہی آئے گا کفر و اسلام کا مقابلہ ہو، باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی ہوں، مقابلہ کفر اور اسلام کا ہو، تلواریں باپ بیٹے کی ٹکرائیں، جب ہی تو مزہ آئے گا۔ رشتہ دار کو رشتہ دار ٹکرائے، گھر والے کو گھر والا ٹکرائے، تاکہ پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کیا قیمت ہے۔ جب ابو عبیدہ جراح کے مقابلے میں تلوار لے کر میدان میں آئے تو جراح نے آواز دی، ابو عبیدہ تو میرا بیٹا ہے، میری تلوار سے مارا جائے گا، چلا جا۔
ابو بیدا کہنے لگے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، بالکل تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، وابستگی ہو گئی، نگاہ نبوت نے جب مجھے رنگ دیا، اب دنیا میں میرا کوئی باپ نہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں، جو کالی کملی والے کا وفادار ہے وہ میرا ہے، جو حضور کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ اندازہ لگاؤ آج یہ ایمان کہاں سے پیدا ہو۔ مقابلہ ہوا ہے، تلواریں ٹکرائی، ہزاروں مسلمانوں نے دیکھا باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی، اور ایک موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے نے بیٹھ کر کھانا کھایا، تو بیٹے نے کہا ابا فلاں جنگ میں، بیٹا ایمان بعد میں لایا، کہنے لگا ابا فلاں جنگ میں میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے کھانا چھوڑ دیا، لقمہ تھوک دیا اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے مالک کائنات کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ جو محمد کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ تو ان حضرات کو عظمت تو ملی، مرتبہ تو ملا، شان تو ملی، پر ان کو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ آج کون ہے اس قیمت کو چکانے والا؟ کون ہے اس عظمت کو برقرار رکھنے والا؟ ارے اسی لیے حکم ہے کہ مرتے وقت منہ سے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، اگر یوں کہہ دیا میں نہیں پڑھتا کافر ہو کے مرے گا۔ مرنے والے کے قریب حکم ہے کہ بیٹھ کے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ اب بتاؤ اگر ماں بہنیں کلمہ پڑھیں گی تو روئے گا کون؟ اور مرتے وقت نہیں روئے تو شریکوں کے میڑے کون جھلے گا؟ یعنی ہم لوگوں کا آخری وقت چیک کریں آپ کہ ہم لوگوں کا آخری وقت کس حال میں آ رہا ہے۔ حکم ہے ماں بھی، بیٹا بھی، رشتہ دار بھی، سارے نزا کی حالت کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کرو تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھے۔ اور اگر تم نے کہا کلمہ پڑھ اور وہ دکھوں میں، مصیبتوں میں، سکرات میں، جاکنی میں، عذاب میں اگر یوں کہہ بیٹھا میں نہیں پڑھتا تو کافر ہو کے مرے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے اپنے کلمے کی، اپنے ایمان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی قیمت چکائی۔ مجال کوئی ذرہ برابر ادھر سے ادھر ہوا۔ اب میں ایک بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ایک بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ٹھیک ہے گرمی ہو گئی ہے مگر یہ وقت بھی پھر تو نہیں آئے گا، شاید آئندہ جمعہ ہم میں سے کس کو آئے گا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ توجہ کریں، بات سمجھیں، انشاءاللہ قبر میں حشر میں کام آئے گی، دعائیں دو گے۔ ہمارا دل ہر نیکی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں کروں گا تو کیا حرج ہے، پہلے میں فلاں کام کرتا ہی آیا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ عشاء کی بھی پڑھی تھی، مغرب کی پڑھی تھی، اب فجر کی نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا، پچھلا جمعہ پڑھا تھا اگر یہ جمعہ نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ تم کسی نیکی کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں یہ کرتا آیا ہوں اور یہ نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کی مثال قرآن کریم نے بیان کی کہ ایک جنگ اور ایک جہاد اور ایک کفر اسلام کے مقابلے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو سارے تیار ہو جاؤ، اور سب تیار ہو گئے۔ 3 صحابی مدینے کے، منافق نہیں، مشرک نہیں، کافر نہیں، پکے ٹھکے مسلمان ہیں، مگر یہ سوچتے سوچتے اب نکلتا ہوں، اب چلتا ہوں، اب جا ملوں گا، اب شریک ہو جائیں گے۔ 3 بالکل سچے پکے حقے سے مسلمان رہ گئے، اور وہاں جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے جنگ ہوئی بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھنا، جنگ ہوئی بھی نہیں، کافر بھاگ گئے۔ مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو چیک فرمایا کون کون آئے ہیں۔ چونکہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا،
साल भर की खुराक का इसी पे इंहिसार था। मदीने पाक में खजूरी तो थी, वही पक्की हुई थी। भाई अगर कई हजार कई 100 मुसलमान गया और 3 ना गए तो क्या हो गया? जबकि लड़ाई हुई भी नहीं, जंग हुआ भी नहीं, काफिर पहले भाग गए। मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक में वापसी में तशरीफ लाकर तीनों को बुला लिया। हिलाल बिन उमैया, मरारा बिन रबी, काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, तीनों अल्लाह वालों को बुला लिया, तीनों सहाबा को तलब कर लिया, तीनों मुसलमानों को बुला के फरमाया तुम्हें किस चीज ने रोका, तुम क्यों पीछे रह गए? उस जमाने में मुनाफिक झूठ बोला करते थे। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे मौलवी और तेरे जैसे हाजी ने सारी उम्र में कभी झूठ इंशाअल्लाह कभी नहीं बोला होगा। तोबा तोबा, हम लोग झूठ बोल सकते हैं? सांस नहीं आता फनकारी के बगैर। तीनों मुसलमानों ने साफ साफ अर्ज कर दिया। काब बिन मालिक से पूछा तू क्यों रहा? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास सवारी बड़ी तेज थी, बस यूं करते करते अभी निकलता हूं, सवारी तेज है जा मिलेगी, अभी निकलता हूं अभी निकलता हूं, यूं करते करते खामखा रह गया। काब बिन मालिक ने भी यही अर्ज किया। हिलाल बिन उमैया ने ऐसी किस्म की बात बताई। मरारा बिन रबी ने भी ऐसी बात बताई। सहाबा कहते हैं कि हमने ये सलाह कर ली थी पहले ही तीनों ने, देखो हम सलाह करेंगे ना, झूठ बोलने की सलाह करेंगे, आओ पहले सोचूं गाल को क्या गाल करनी चाहिए, हिक्को जी गाल होवे जो कहीं को पता ना लगे कि नवेकली गाली ना दी थी दी पई है। असा कूड़ दे बारे विच बह के सोचे सू, सच्ची झूठ दे बारे विच बह के सोचे सू। ये निगाहे नबूवत दे रंगे हुए मुसलमान ने, मदीने पाक दे बाशिंदे ने, सहाबा किराम ने बह के सोचेंगे ने आ मुसलमानों कूड़ न मरा है जो तुसा कूड़ मारा। जिबरील उवें ले आके दस दे सी सारियां दी जिल्लत थी सी। सच सच गाल कर छुड़ाए, अल्लाह पाक इस्तिगफार कबूल करे सी, गुनाहगार तो ऐसा थी गए हैं। तीनों मुसलमानों ने कोई उज़र ऐसा नहीं पेश किया जो गलत हो कि मैं बीमार हो गया या मेरी अम्मा बीमार थी या फलां बच्चा बीमार था मैं उसकी वजह से रह गया। तीनों के तीनों ने साफ साफ बात कह दी जो हकीकत में थी, बल्कि यहां तक कहा कि कोई उज़र नहीं, खामखा रह गए बस। अब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी अकल के मुताबिक एक बात कहता हूं, तौबा तौबा, वैसे ही हुजूर को चाहिए था कि देखना भाई आइंदा ख्याल रखना, इस मर्तबा तो जंग नहीं हुआ और अगर जंग हो जाता तो आदमियों की जरूरत पड़ती, आइंदा ख्याल करना। जहां फक्र व फाका था वहां बादशाहत भी थी। फरमाया ओ मदीने के मुसलमानों, इन तीनों आदमियों से आज के बाद कोई कलाम ना करे, आज के बाद कोई लेना देना ना करे, कोई मेल मिलाप ना करे, कोई गुफ्तगू ना करे। एक सहाबी कहता है इस कदर गम हुआ, इस कदर परेशानी हुई कि बिजली गिर गई कि सरकार नाराज हो गए। अगर इस नाराजगी के आलम में मौत आ गई तो काली कमली वाले ने जनाजा भी नहीं पढ़ाना। रात दिन मारे मारे फिरे तीनों अल्लाह वाले। एक अल्लाह वाला साहबी कहता है मैं अपने भतीजे के बाग में गया, मैंने जाके सलाम कहा, वो परे को चल दिया। मैंने करीब होके सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। मैंने और नजदीक आकर जोर से सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। छोटा सा बच्चा है और कहने लगा मुझे क्यों तंग करते हो, जिससे काली कमली वाले ने बोलना बंद कर दिया हो मैं उसके सलाम का जवाब कैसे दूं।
बीवियों ने खाना पका कर देना बंद कर दिया। एक सहाबी ने अपनी बीवी से कहा पानी दे, कहने लगी जब तक काली कमली वाला माफी ना दे दे मैं अपने हाथ से तुझे घूंट पानी का नहीं दे सकती। एक सहाबी ने अपनी बेटी से कहा बेटी मुझे रोटी ला दे, कहने लगी अब्बा सरकार नाराज हो, हम बेटी कैसे रोटी पका के दे। यूं ही तो नहीं मकाम बने, यूं ही तो दर्जे नहीं बुलंद हुए, यूं ही तो आजमतें नहीं मिली, यूं ही तो दुनिया ही में जन्नत के टिकट अता नहीं हुए, यूं ही तो खुदा ने इनको नहीं फरमाया तुम आओगे मैं खुदा जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजे खोले हुए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सख्ती भी इन पे इतनी आई, रो रो के मर गए तीनों सहाबा। पानी देने वाला कोई नहीं, कलाम करने वाला कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं। इतनी बात याद रखना, रूम के बादशाह को पता चला कि 3 मुसलमानों से मदीने वाले नाराज हो गए और बोल चाल बंद कर दी, तो उसने एक खत भेजा काब बिन मालिक के नाम। ये बदमाश, ये फिसलाने वाले, ये बहकाने वाले कोई दूर तो नहीं रहते। ईसाई बादशाह ने सोचा मौके से फायदा उठाऊं, फौरन रुक्का देकर एक आदमी भेजा, अल्लाह गनी नऊज़ बिल्लाह, जिसमें लिखा है मैंने सुना है कि तुम्हारे नबी ने तुम पे जुल्म किया है, बोल चाल तक बंद कर दी है, खाना पीना तक बंद कर दिया है, तुम मदीना छोड़कर मेरे पास आ जाओ ईसाई बनकर, मैं तुम्हें अपनी पूरी रियासत का मालिक बनाकर मैं तुम्हारा नौकर हो जाऊंगा। देखा कितना बड़ा लालच, मैं रियासत का बादशाह बना दूंगा, मदीने में तुमसे कलाम कोई नहीं करता, बात कोई नहीं करता, तुम तंग हो गए हो, आओ मेरे पास। उलमा इकराम ने लिखा काब बिन मालिक ने वो रुक्का तंदूर में डाल दिया और सरबा सुजूदों के रोया इलाही मेरे ईमान की खैर, अब तो मेरे ईमान में ईसाई कुत्ते भी तमा करने लगे। तीनों साहबा रात दिन रोती है, रात दिन परेशान है, हर वक्त अपने आप को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। साहबी कहता है मैं नमाज में आया करता था और मैं कुनखियों से देखा करता था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखते हैं कि नहीं। तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से पाक हो, कभी तुमने भी सोचा कि हमारा मुंह देखकर हुजूर राजी होंगे, नाराज होंगे? बल्कि हमने तो ये देखा कि जितने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त अपने साथ मानने वाले हैं, जितने गुनाह वो करते हैं इतने दूसरे नहीं करते। नबी देख रहे हैं और चोरी, नबी देख रहा है कत्ल, नबी देख रहा है जिना, बदकारी, बदमाशी, नबी देख रहे हो कत्ल और डाका, नबी देख रहे हैं रिश्वत, झूठ बोलना, हरामखोरी। उसूलन भी अगर नबी ना देखे तो अच्छा है, क्यों? कम से कम क़यामत में ये तो कह सकोगे काली कमली वाले मैं तेरा गुनाहगार उम्मती हूं, तेरा नाम लेवा हूं, मुझसे गुनाह हो गया। और अगर हुजूर ने देखा हो फिर फरमाएंगे तू तो वो जालिम है जो कभी भी नहीं शर्माया। भाई एक आदमी गलती करता है मार्केट में, बाजार में, चक में, काउंसलर के पास जाके कहता है देखो जी मैंने किया कोई नहीं, मेरा नाम ऐसे ही लेते हैं। कौंसल कहता यार मैंने सुना तूने क्या, चलो इवें सही फिर मैं तुहाडे कोल हुण आ गया ना। और अगर वो ये कहे कि मैं तुझे देख रहा था जब तू ये कर रहा था, तो फिर वो कहेगा चला जा मेरे पास से उठकर, मैंने तुझे खुद देखा यूं करते हुए। तो इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 दीवाने, 3 परवाने, 3 जानिसार, 3 सच्चे आशिक इतनी सी गलती कर बैठे, एक जंग में लग गए, बदर में गए, ओहद में गए, खंदक में गए, सिर्फ तबूक में ना जा सके। आज कितनी बड़ी सजा है। जो तुहाडे वर्गा होंदा ना वो खैर है जी, खैर है, खैर है, खैर है। आगे कई बारी गए हैं और जंग आसी ना इंशाअल्लाह सा तुहाडे कोल पहले टुर जासो। नाराज ना थी वो बादशाह हो,
توڑے کو لو پہلے ٹر جا سو آئندہ جنگ موقع آئے گا تو ساتھ ایویں ناراض ہی میں لگ گئے ہو. تینوں مسلمان پریشان ہیں, تباہ ہو رہے ہیں رو رو کر. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے آپ کو ستون سے مسجد نبوی میں باندھ دیا, جب تک معافی نہ ملے گی میں بندہ رہوں گا. رات دن رویا کرتے تھے, عاجزی کیا کرتے تھے. دیکھو نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, بدر میں گئے ہیں, احد میں گئے ہیں, خندق میں گئے ہیں, حنین میں شامل ہوئے ہیں. ایک تبوک میں نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ ایک جنگ میں اگر نہ گئے تو اسلام گر تو نہیں گیا اور جنگ ہوا بھی نہیں. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی سختی آئی, فرمایا کوئی مدینے کا آدمی حتیٰ کہ بیوی بچے بھی کلام نہ کرے. ایک صحابی کی بیوی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میاں بیوی والی کوئی بات چیت تو نہیں کرتے؟ اللہ ہوگا نہیں. ارے بھائی وہ بیویاں بھی عجیب تھی, وہ مسلمان بھی عجیب تھے. خدا کی قسم تبھی تو اللہ پاک نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت دی تھی. وہ بیوی کہنے لگی آپ نے کیوں سوچی یہ بات کہ مجھے بلا کر کے پوچھو اور منع کرو؟ کالی کملی والے کلمہ تیرا پڑھوں, قرآن تیرا لایا ہوا پڑھوں, تجھ پر ایمان لاؤں, تیری ذات پر یقین کروں اور تیرے حکم پہ عمل نہ کروں, میں مسلمان کیسی؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آخر میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں, چوریوں خدمت نہ کرتی ہو. بلکہ اس مائی نے یہ کہا کہ جی میں مرد عورت والی بات تو اس کے ساتھ کیا کرتی اور وہ میرے ساتھ کیا کرتا, اس کو تو اتنے دن ہو گئے ہوش بھی نہیں, ہر وقت روتا ہے, ہر وقت روتا ہے. میں تو اس کے پاس روتے ہوئے کی بھی نہیں بیٹھتی کہ تیری غلطی ہے, اپنی غلطی کو روتا رہے. چنانچہ جب تینوں مسلمانوں کی رونے کی انتہا ہو گئی اور دیکھو لالچ دیا عیسائی نے, عیسائی کا لالچ قبول کرنے کے بجائے اور اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ معاف کر دے, میرے ایمان میں عیسائی کتا بھی اب طمع کرنے لگا ہے. میں اور اگر آپ ہوتے فوراً بدل جاتے, کہتے چلو بھائی کوئی نہیں, اگر یہاں قبول نہیں تو چلو وہاں چلتے ہیں, بھائی کیا کریں بھائی مجبوری ہے. جب سلام تک نہیں لیتے, کلام بند کر دیا, اپنا پرایا سب بند ہو گئے تو چلتے ہیں بھائی, تم اپنا اسلام سنبھالو بھائی, ہم چلے جائیں گے. اور کیا ہے یہ نہیں سوچنے کہ ایک اندر سے نکل کیا رہا ہے. مگر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے رو رو کے حد کر دی, پریشان ہو کے حد کر دی, رات دن تکلیف میں گزرا, قرآن کریم میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی, ان کی توبہ کی قبولیت کا قرآن میں اعلان آیا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم. وہ تین آدمی جنہوں نے توبہ کی, تینوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی توبہ کا اعلان قرآن, خدا یہ کہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم, تمام کے تمام مسلمان, اور یہ تینوں ثلاثۃ الذین یخلفوا کے الفاظ موجود ہیں کہ ان تینوں کو میں نے معاف کر دیا. ثم تاب علیہم لیتوبوا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ادھر خدا کا قرآن نازل ہوا, ان کی توبہ اور استغفار کی قبولیت کا اعلان ہوا, ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت آیت فرمائی کہ مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی. مسلمان دوڑے ہیں, مسلمان بھاگے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا,
کوئی پیدل دوڑا، ایک نے پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگا دی، کامل مالک مبارک ہو، تیری توبہ کی قبولیت قرآن میں آ گئی۔ انہیں قدر تھی بھائی۔ جو آدمی گھر پہ گیا نا، جس نے پہلے یہ بات پہنچائی، صحابی نے جتنے کپڑے پہن رکھے تھے سارے وہ کپڑے اس کو دے دیے، جو گھر میں سامان تھا وہ بھی اس کو اٹھا کر دے دیا، اور پھر تینوں کے تینوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو باغ ہے نا ہمارے، انہوں نے ہی ہمیں رکھا ہے، اور آج ہم یہ سارے کے سارے اسلام کے نام پہ وقف کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اسلام کو دیتے ہیں، ہم یہ رکھتے ہی نہیں، کبھی آئندہ بھی ہم اسی طرح سے نہ مارے جائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارا نہ دو، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ دے دو، بقایا اپنے پاس رکھو، میں راضی میرا خدا راضی۔ چنانچہ ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی فرما دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں اللہ کی رضا خرید لی۔ کوئی سونا خرید کرے گا، کوئی چاندی خرید کرے گا، کوئی کپڑا خریدے گا، کوئی غلہ خریدے گا، کوئی مویشی اور جانور خریدے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جان دی اور خدا کی رضا مول لے لی، اللہ کی رضا مول لے لی، اللہ کی خوشنودی مول لے لی، پروردگار عالم کی بندگی مول لے لی، اس کی اطاعت اور فرما برداری مول خرید لی، اس کی غلامی مول خرید لی، اس کے سامنے سر جھکانا خرید لیا، رکوع کرنا خرید لیا، آخری سانس آ جائے گا مگر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، یہ صحابہ کرام نے عہد کر لیا۔ ہماری توبہ تو ایسی ہے، ابھی توبہ کریں گے دروازے سے باہر نکلتے پھر وہی کام شروع، اگر جھوٹ سے توبہ کریں گے تو وہی جھوٹ شروع، اگر چوری سے توبہ کریں گے تو وہی چوری شروع، اگر زنا سے توبہ کریں گے تو وہی بدکاری شروع۔ تو اس حالت میں کیا بنے؟ جس کو خدا دے، جس کے دل میں یقین آئے اسی کے دل میں آ سکتا ہے، تم تو گپ سمجھو گے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کوٹھے پہ بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جہنم کے عذاب کی آیت آ گئی۔ خواجہ حسن بصری اتنا رویا پتنالے میں سے آنسوؤں کا پانی نیچے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو پرنالے کے نیچے سے گزرا، اس کی پگڑی پہ چند ٹکڑے، چند قطرے ٹپکے۔ اس نے کہا کون ہے؟ شرم نہیں آتی؟ میری پگڑی خراب کر دی، پلیت پانی نل پتنالے میں سے پھینکا، میرے کپڑے خراب کر دیے۔ خواجہ حسن بصری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، روتے روتے کہتے ہیں ہاں ضرور پلیت ہو گئے ہوں گے، میں گناہگار خواجہ حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان نکلا جس کی پگڑی پہ ٹپکے تھے، اس پگڑی کو گھر جا کے اپنے بچوں کو بلایا، ان کے حوالے کر دی۔ یہ پگڑی، یہ دستار، یہ صافہ، یہ عمامہ سنبھال کے رکھنا، جب میرا آخری وقت آ جائے غسل کے بعد کفن میں رکھ دینا۔ میرا رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا الہی مجھے تو تیرے ڈر سے کبھی روح نہ لایا، کبھی اتنا خوف نہ آیا، کبھی اتنا درد نہ آیا۔ ایک رونے والے کے آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں، اس کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ یقین والوں کی بات ہے، جس کا یقین جم جائے۔ آج ہمارا قرآن پہ یقین نہیں،
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، حدیث پاک پہ یقین نہیں، پھر ہم کامیابی دنیا اور آخرت میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ولی کے کامل گزرے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے۔ فضیل بن عیاض مشہور محدث، مشہور اللہ والا، مشہور بزرگ ہے، اور حالت یہ کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو، ولی تو بعد میں بنا نا، 99 آدمی ٹولی میں اور 100 آپ، 99 غلام تھے نیچے کے تھے، یہ سردار تھا۔ اللہ کی دین بھی دیکھو اور خدا پر یقین کا انجام بھی دیکھو۔ اب ڈاکوؤں کا، بدماشوں کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کسی کی خوبصورت لڑکی تھی، اس کو پیغام دیا کہ ہم آج رات کو اٹھائیں گے، تیری لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں گے آج۔ چنانچہ اس نے کیا انتظام کرنا تھا، کوئی غریب آدمی تھا جس کی وہ بچی تھی، اس نے اوپر کے چبارے میں بچی کو بٹھا دیا اور بیٹی سے کہا، بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، تو قرآن ہی آج رات پڑھتی رہو، میں چاہتا ہوں دنیا ہی میں تیرے قرآن کام آ جائے، دنیا ہی میں قرآن تیرے کام آ جائے۔ بچی نے بیٹھ کے ساری رات قرآن پڑھا۔ فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کوئی کوٹھے کے نیچے تھے، کوئی اوپر تھے، کوئی دائیں تھے، کوئی بائیں تھے۔ جب اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے چوبارے میں بڑا ڈاکو داخل ہوا، اندر سے آواز آتی ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ترجمہ یہ ہے، او اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، او رات کے اندھیرے میں چلنے والے، تو خدا کے قہر سے کب ڈرے گا؟ کم مالک کے کائنات کے عذاب سے تیرے دل میں خوف آئے گا؟ اب بھی خوف کھا جا، میرے ذکر سے ڈر جا، میرے نام سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، میرے قہر سے ڈر جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کس تبلیغ کا پروگرام نہیں۔ بچی نے قرآن کی آیت کو 2-3 مرتبہ دوہرا کے پڑھا۔ فضیل بن عیاض نے قرآن سنا، عرب کا علاقہ تھا، قرآن سمجھتا تھا، بس دیر نہیں لگی، کوٹھے پہ کھڑا کھڑا کہنے لگا، اپنا راستہ بدل گیا ہے، جس نے میرے ساتھ آنا وہ میرے ساتھ آئے، جس نے بدماشوں کے ساتھ جانا بدماشوں کے ساتھ جائے۔ ہم تو آج توبہ کرتے ہیں، اور ایک بچی کا خدا کے قرآن پہ یقین ہے تو میں خدا کی ذات پہ یقین نہ کروں؟ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی کامل گزرا ہے، ایک آیت پہ یقین کر لیا، قرآن کی ایک آیت پہ، اور ہمارا ساری آیتوں پہ یقین نہیں، نماز کی آیتوں پہ یقین نہیں، زکوٰۃ کی آیتوں پہ یقین نہیں، رمضان کے روزوں کی آیتوں پہ یقین نہیں۔ ابھی آ رہا ہے نا گرمی کا رمضان، کئی لوگوں کو ابھی سے پھانسی لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ بوتلیں مانج کے رکھ لی ہیں کافی سارے لوگوں نے، سارا سال بس سارے مہینے بوتلیں دکھاتے رہیں گے، حاجی صاحب روزہ نہیں، او جی تگڑا نہیں، طبیعت خراب ہے، کب سے؟ بس جی چاند نظر آیا نا، چاند نظر آتی طبیعت خراب ہو گئی۔ اندازہ لا مکری، اور یہی لوگ عید کے دن سب سے پہلے آگے آگے نکلتے ہیں، ٹور بنانے میں، جوتے میں، کپڑے میں، بھاگ دوڑ میں، روزہ ایک نہیں رکھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرے رمضان کا اکرام نہیں کرتا، میرے رمضان کا احترام نہیں کرتا، میرے رمضان المبارک کی عزت نہیں کرتا، قیامت کے دن میں ان کو نہیں پوچھوں گا کہ تم جہنم کے کس کھاتے میں پڑے ہو۔ یہ بات نہیں، اللہ پاک کو ہمارا بھوکا مارنا مقصود نہیں ہے،
اس کو کیا فائدہ ہمارے پیاسا مرنے سے، بھوکا مرنے سے؟ خدا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں یا میرے کہنے سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے پیتے ہیں یا میرے کہنے سے پیتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس اپنی مرضی سے جاتے ہیں یا میری مرضی کے مطابق جاتے ہیں۔ تم اپنی اولاد کو پرکھ سکتے ہو، نوکر ملازم کو پرکھ سکتے ہو، خدا کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بندوں کو آزمائے، بندوں کی پرکھ کرے کہ یہ اللہ والے ہیں یا خدا والے ہیں یا شیطان والے ہیں اور غلط کار لوگ ہیں۔ اب تو گھر کے گھر نہیں روزے رکھتے، اور اگر کہہ دو تو گولی لگتی ہے کہ ہمیں کہا کہ روزے نہیں رکھتے۔ جو کھلم کھلا کھاتا پیتا ہے، جو رمضان کا اکرام اور احترام نہیں کرتا، خدا کی قسم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پتہ چلے گا جب موت آئے گی، ہاں کہ قبر میں کیا بنتی ہے، حشر میں کیا بنتی ہے، قیامت میں اللہ کی عدالت میں کیا بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، نہ کماؤ، ایک مہینے میں نہ کام کرو۔ اگر 11 مہینے کی کمائی میں پورا نہیں پڑا تو رمضان کی کمائی میں کون سا تو تاج و تخت کا مالک بنے گا؟ تھوڑا کما لو، کم کما لو، چھٹی کر لو مہینے کی، کوئی بات نہیں، تھوڑے پہ گزارا کر لو، پرانے کپڑے دھو کے پہن لینا، ہلکی غذا کھا لینا، مگر کم سے کم جب عید کے دن یہ اعلان ہو اللہ کی طرف سے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اس میں تو شامل ہو جاؤ۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تینوں صحابی، اندازہ لگاؤ، حضور کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کے جانثار، حضور کے یار، حضور کے ملنے والے، ایک جنگ میں نہ گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا تک بند کر دیا۔ تو لوگ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، روزے کی پرواہ نہیں کرتے، اور کسی کا حق کھا کر کے مر جاتے ہیں، کسی پہ ظلم کر کے مر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانیت کو برباد کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں، عظیم نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے انہی لوگوں کی تعریف فرمائی۔ دیکھو نا، ہم بازار میں جاتے سودا خریدنے، کارخانوں میں جاتے مال خریدنے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا صحابہ وہ تھے جو جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے، پیسے دے کر نہیں، جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے۔ پھر خدا نے فرما دیا واللہ رؤوف بالعباد، یہی میرے بندے ہیں، میں ان کا خدا، یہ میرے صحیح بندے ہیں۔ اور پھر آگے ہم جیسوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یوں نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، مسلمان بھی کہلاؤ اور کافروں والے کام بھی کرو، ایسا نہ کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، سراسر دشمن ہے، صریحاً دشمن ہے، اس کی نہ مانو، میم کالی کملی والے کی مانو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو پھسلانا نہیں، اپنے آپ کو تباہ نہیں کرنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کرم کا معاملہ فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ایک جمعے کا مقتدی ہے، اس کا بازو ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ سے احتکاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ظہور احمد ہے، وہ دریا میں کوئی ڈوب کے بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یہ حافظ عبید اللہ صاحب خانپور سے آئے ہوئے ہیں، ان کے نانا نمبردار صاحب میرے بھی دوست تھے، ملنے والے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، وفات پا گئے ہیں قضاء الہی سے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک ان کی لغزشوں کو اور بھول کو معاف فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، مسجد کے خدمت گزاروں کی، میرے مدرسے کے خدمت گزاروں کی مغفرت فرما۔
حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے اسپتال میں ہیں، دعا کرو یا اللہ سے کاملہ عطا فرما، بڑا ہی کام کا آدمی ہے، بہت اچھا، 30 سال کا میرا تو پرانا خدمت گزار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کاملہ عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور بھی کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو منظور فرما، کئیوں نے اپنی مختلف حاجتوں کے لیے کہا ہے، سب کی حاجات کو پورا فرما۔ ایک عبد الرحمان ساتھی شجاع آباد کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حاجات کو پورا فرمائے۔ حاجی رمضان صاحب پرانے دوستوں میں سے ہیں، عبد الرحمان کے والد، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے اور تمام طرف سے ہر شر سے ہر فتنے سے اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں جگہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی آپ لوگ مرد اور جھولی پھیلائے بیٹھے، یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے۔ الہ العالمین ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، موت آئے کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ تمام مسلمان، یہ بچہ کہتا ہے کوئی بڑھیا بیمار ہے، اللہ پاک سے کاملہ عطا ہے، بڑی اماں کہتا ہے بیمار ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جنہوں نے کہا ہے جنہوں نے نہیں کہا ہے، یا اللہ سبھی کی مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کو دکھ دردوں کو دور فرما دے، سب کو اپنی جان و مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی ساتھی ہیں فیصل آباد کے ہیں، حاجی اسلم صاحب، علم الدین صاحب، بابا اسماعیل صاحب، حاجی بشیر صاحب، اللہ تعالیٰ کاروبار برکت عطا فرمائے۔ یہ تمام کے تمام میرے مسجد کے مدرسے کے خدمت گزار ہیں، گجرانوالے کے ساتھی ہیں، قاری رفیق صاحب، سرور صاحب، دوسرے تمام ساتھی، تمام کے شیخ انور صاحب، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی سے نوازے۔ حاجی ستار صاحب نہیں آئے، اللہ تعالیٰ ان کے اہلیہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یا حاجی شفیع پرانا خدمت گزار 15 سال کا گرمی سردی کا، یا اللہ اپنی مرضیات نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، آخرت میں مغفرت سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام پر کرم فرما، فضل فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔